اسی کلام الہی کو خدا کے رسول نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ میں چاہوں گا دی رہبر اسکول کی بچیاں تحریم اپنی ساتھیوں کے ساتھ آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے اس محفل کو منور کریں۔ شام کے زندان جھوریاں چہرے پہ لے کے جا رہی ہے قبر میں، جا رہی ہے قبر میں۔ قیامت ہے زندان میں آج برپا اٹھاتے ہیں عابد سکینہ کا لاشا، چلے آؤ عباس دینے کو کاندھا اٹھاتے ہیں عابد سکینہ کا لاشا۔ یہ ہے اسٹرینتھ یونٹی کی، کیونکہ 72 میں بہت یونائٹڈ تھے، سب کا ایک ہی طرح کی سوچ تھی، ایک ہی طرح کی سیکریفائس تھی، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ کربلا جو ہے یہ بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑا، یہ نہیں کہ کوئی اللہ نے جادو کر دیا تھا، نہیں، یہ امام حسین کی سچائی تھی، سنسیرٹی تھی کاز کے ساتھ، کہ انہوں نے ظلم بھی برداشت کیا اور اپنے آپ کو سرخرو بھی کیا اور اسلام کو سرخرو کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام کو سرخرو کیا۔ جنان سے دور جہنم رسید سے بولے، نگاہ قلب کے یکسر بدید سے بولے، ہم بھی تیری یہ بیعت حرام کہتے ہیں، اے مصطفیٰ کی نواسو۔ ایک استغاثہ ہے مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جس میں امام کا ایک قول لکھا ہے، نوحہ لکھا ہوا ہے، استغاثہ تعارف ہے، انٹروڈکشن ہے امام کی، جو امام خود فرما رہے ہیں، یا اہل العالم ان الحسین ان جد الحسین قتل عطشانا۔ اس کے بارے میں ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے اور دیوار کعبہ سے پشت لگا کر امام جب آئیں گے اور اپنا پہلا تعارف دنیا والوں کو پیش کریں گے، تو اس استغاثے کے ساتھ، ان الفاظ کے ساتھ امام اپنا تعارف کروائیں گے، یا اہل العالم، اے زمانے والو، میں وہ ہوں جس کے جد کو، جس کے دادا کو کربلا کی سرزمین میں پیاسا شہید کیا گیا تھا۔ ہیہات من الذلہ۔ آپ صرف اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں تو آپ کی سراؤنڈنگز میں جو بھی لوگ ہیں وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں، بیکاز آپ کی جو اسٹرینتھ آف کریکٹر ہے وہ جو ہے اٹ اسپیکس لاؤڈر، جس طرح کہتے ہیں نا لارجر دین لائف فگر، یہ ایک انگلش میں محاورہ ہے، جس طرح اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پرسنالٹی میں اتنا کچھ موجود ہے کہ لوگ آپ کو تصور کرتے ہیں کہ آپ بہت بڑے ہیں۔ اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی عفت کی حفاظت کریں، اور یہی زیادہ پاکیزہ بات ہے۔ عزاداری کا اینڈ گول کیا ہے؟ خانم صاحبہ نے بھی بتایا کہ ہمیں خدا تک پہنچنا ہے، ہمیں اپنے اندر حسینی کردار پیدا کرنا ہے تاکہ ہم خدا تک پہنچ سکیں۔ تو اگر اس کا مظاہرہ ہم عزاداری میں نہیں کریں گے، موک ٹیسٹ میں نہیں کریں گے، تو پھر ہم اینڈ گول اچیو نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ چھوٹا سا میرا میسیج ہے۔ اچھا، اور وہ یہاں تو آپ کے سبجیکٹس ہیں، اسلامیات ہے، اردو ہے،
میتھمیٹکس ہے, انگلش ہے, عزاداری میں بھی آپ کے سبجیکٹس ہیں. کیا سبجیکٹس ہیں, کوئی جانتا ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ صبر, صبر کا سبجیکٹ ہے. کیوں علامہ صاحب؟ صبر کا سبجیکٹ ہے. امام حسین علیہ السلام نے ہمیں یہ سبجیکٹس بتائے ہوئے ہیں. صبر, شجاعت, قربانی کا جذبہ. اچھا, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک یہ امام نے ہمیں کر کے دکھایا ہے سب وہاں. اچھا, جانوروں کے ساتھ جناب حور علیہ السلام کے گھوڑوں کو پانی پلایا نا, تو جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک انہوں نے ہمیں کر کے دکھایا. تو یہ ہمارے سبجیکٹس ہیں. اگر ہم عزاداری کے دوران لوگوں کا خیال نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, حسن سلوک نہیں کریں گے, تو ایک سبجیکٹ میں ہم فیل ہو گئے. جب اللہ کے نبی کے زمانے میں بعض لوگ کہتے کچھ اور تھے, اور جب عمل کا موقع آتا تھا تو جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے. تو اللہ نے قرآن میں ان سے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو, کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ آپ ہیں وہ شخصیات, وہ بچے جن سے ہمیں امیدیں ہیں کہ شاید جو چیزیں ہمارے اندر لیکنگز ہیں, جو ہم معاشرے کو نہ دے سکے, جو ہم اپنے وقت پہ نہ کر سکے, وہ آپ کی صورت میں آپ کی تربیت کر کے ہم اس کمی کو کسی حد تک پورا کر سکیں. تمام مہمانان گرامی کی میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں. خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آپ اسی طرح بچوں کی تربیتی لحاظ سے جو بھی آپ کے معاشرے میں کام ہیں ان کو علماء کرام دونوں, میں نہایت شکر گزار ہوں آپ دونوں کی. اون علی کھوسا صاحب, بہت شکریہ آپ کا, فرسٹ ٹائم ایکسپوجر تھا آپ کا بھی, اور یقیناً بچوں کو ایک بہت موٹیویشن ملی ہوگی ان تمام شخصیات سے.